السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا واللہ انبتکم من الارض نباتا. صدق اللہ العظیم. قابل احترام مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بہوئیں، ہمارے محترم بھائی، اللہ تعالیٰ نے جس کرم سے ہم سب کو تھراد میں اس جگہ جمع کیا ہے، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہماری قیامت تک کی آنے والی نسلوں کے ساتھ ہم سب کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اس کے نبی کے پڑوس میں اللہ ہم سب کو جمع فرما دے. اور اللہ کے نزدیک کوئی مشکل نہیں ہے، کرنے والا اللہ ہے. آپ حضرات کو ایک اہم نصیحت کرتا ہوں. وہ نصیحت یہ ہے کہ اللہ کے احکامات کو پورا کرو. اللہ کا حکم کا پورا کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو کبھی بھی نامراد نہیں ہوتے، کبھی بھی ناکام نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ انہیں چمکاتا ہے. نماز پڑھنے والی ہو، نماز پڑھنے والا ہو، کبھی نامراد نہیں ہوگا. قرآن شریف کی تلاوت کرنے والا ہو، قرآن شریف کی تلاوت کرنے والی ہو، کبھی نامراد نہیں ہوگی. اس لیے آپ کے تھراد کو ایسا بناؤ کہ لوگ یہاں پر جیرا خریدنے نہیں آئیں کہ بھئی تھراد میں جیرو بہو ساروں سے کہ یہ انار ڈاڑا بہو سارا سے انار نہیں. لوگ یہ دیکھنے آئے کہ تھراد کے مرد اور عورتیں بہت اچھے ہیں، کہ ان کی زندگی میں دین ہے، ان کے اخلاق اچھے ہیں، ان کے معاملات صاف ستھرے ہیں. آپ کے اخلاق کی خوشبو یہاں سے پھیلنی چاہیے. آپ کے دینداری کی مہک دنیا میں جانی چاہیے. یہ دینداروں کا چمن ہونا چاہیے. چمن جو ہے اچھے لوگ رہتے ہیں یہاں. لیکن یہ کب ہوگا؟ جب ہماری زندگی میں دین ہو. کسی زمانے میں عورتیں بہت دیندار ہوتی تھی، چائے بناتے بناتے 2 پارے پڑھ لیتی تھی. لسی بناتی تھی، اس زمانے میں عورتوں کا مزاج تھا لسی بنانے کا، تو لسی بناتے بناتے 3 پارے پڑھ لیتی تھی. چھاچھ بناتے بناتے، جیسے ہمارے عورتیں چھاچھ بناتی ہیں، اور یہاں پنجاب وغیرہ میں عورتیں لسی بناتی ہیں صبح صبح.
پنجاب میں رائے میں، یہ رائے دیوی پنجاب میں، امرتسر دیوی پنجاب میں. تو یہاں جو علمی ماحول تھا کسی زمانے میں، تو لسی بناتے بناتے وہ 2 پارے 3 پارے پڑھ لیتی تھی، عورتیں دیندار ہوتی تھی. اللہ معاف فرمائے، اب تو عورتوں نے اچھے شیخ الحدیث جننا بھی چھوڑ دیا، اچھے دیندار بچے. وجہ کیا؟ غفلت. ہمارے ماؤں بہنوں میں غفلت آ گئی، بھائیوں میں غفلت آ گئی. صبح دیر سے اٹھنا، رات کو دیر سے سونا، فجر کی نماز قضا کرنا. حدیث شریف میں آتا ہے جو فجر کی نماز نہیں پڑھتا یا فجر کی نماز نہیں پڑھتی، شیطان اس کے کان میں پیشاب کر جاتا ہے. اب بتاؤ، شیطان اگر کان میں پیشاب کرے گا تو کہاں سے پاک کرو گی آپ؟ بچہ اگر ہمارے کپڑوں پر پیشاب کر جائے تو 3 مرتبہ دو پاک ہو جائے گا. لیکن شیطان کا پیشاب تو اتنا ناپاک خطرناک ہوتا ہے کہ وہ دھونے سے بھی پاک نہیں ہوتا، وہ تو استغفار کے پانی سے دھونا پڑے گا اور بہت رونا پڑے گا. ندامت کے آنسو سے پاک ہوگا. وہ ندامت کے جو آنسو ہوتے ہیں اس سے وہ پاک ہوگا. اس لیے آپ جو ہے یہ ماحول بناؤ دین کا. کسی زمانے میں عورتیں اتنی دیندار ہوتی تھی کہ شوہر جب کھانا روزی روٹی کے لیے باہر جاتا تو یہ عورت باہر نکل کے کہتی، یا رجل اتق اللہ فینا، اے میرے پیارے شوہر ہمارے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا. روزی روٹی لینے جا رہے ہو، حلال کی لانا، حرام کی مت لانا. ہم فاقہ برداشت کر سکتی ہیں، جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتی. یہ دیندار عورتیں تھیں. حضرت فاطمہ بھی آپ کی طرح عورت تھی. یہ نہیں ہے کہ وہ آسمان سے ٹکتی تھی، یہ نہیں ہے کہ ان کو ضرورتیں نہیں تھی، آپ کی طرح خاتون تھی. لیکن سردی کی راتوں میں اللہ کی مناجات کے لیے کھڑی ہو جاتی تھی. سردی کی راتیں بہت لمبی ہوتی ہیں، بہت لمبی ہوتی ہے، جیسے آج کل سردی کی راتیں چل رہی ہیں. اور عشاء کی نماز کے بعد کھڑی ہو جاتی تھی اور اللہ سے مناجات کرتی تھی. جب سلام پھیرتی تھی تو فجر کی اذان ہوتی تھی اور دعا کیا مانگتی؟ اے میرے پیارے اللہ، تو نے تیری راتیں بھی بہت چھوٹی بنا دی، اگر تیری راتیں اور لمبی ہوتی تو میں تیری اور مناجات کرتی. یہ عورتوں کی دینداری. یہ عورتیں جب حمل کے زمانے میں ہوتی تھی کوئی گناہ نہیں کرتی تھی. کیوں؟ میرے گناہ کا اثر میرے بچے پر نہ پڑے. ماحول تھا، دین کا ماحول، علم کا ماحول، قرآن شریف پڑھنے کا ماحول، دینداری کا ماحول، خیر خیرات کا ماحول. ایک شہر ہے بلخ، اس کا نام ہے بلخ، کتابوں کے اندر نام بھی آتا ہے اس کا. یہ شہر کا جو والی تھا، گورنر، یہ ناراض ہو گیا اپنی رعایا سے، لوگوں سے. تو اس نے اعلان کیا کہ سب اتنا ٹیکس بھرو تو میرے شہر میں رہو، ورنہ شہر چھوڑ کر چلے جاؤ. تو کتابوں میں لکھا ہے کہ سارے کے سارے یعنی پریشان ہو گئے لوگ کہ صاحب کیسے ٹیکس بھریں گے. تم چلے جاؤ، پھر بڑا آرام کرو، تم موٹر میں لے جائے، آپ کو موٹر سائیکل میں لے جائے گا، میری موٹر سائیکل میں لے جاؤ، مجھے بابو آرام کرو، ہم آج کے پھر نماز پڑھیں گے اطمینان سے. تو کتابوں میں لکھا ہے کہ اس نے یہ اعلان کیا، آٹلا پیسہ આપો તમારા શહેરમાં રહેવાનું અને પૈસા નહીં મળે તો તમારે અહીંયાથી નીકળી જાઓ. میں عورتوں کی خیر خیرات بتا رہا ہوں آپ کو، کیسے کیسے خیر والی عورتیں تھیں کسی زمانے میں. لوگ پریشان ہوئے، ارے بادشاہ سلامت،
جو ٹیکس تم مانگتے ہو وہ تم پوری زندگی کما کر بھی نہیں دے سکتے. کبھی وہ کہیں جانتا نہیں آٹلا پیسہ جمع کراؤ ٹیکس نہ تو بلک چھوڑے نہ نکلی جاؤ. تو کتابوں میں لکھا ہے لوگوں نے مشورہ کر کے کہا کہ ہرات جاؤ. ہرات شہر کا نام ہے افغانستان میں, اب بھی وہ شہر ہے اسی نام سے ہے ہرات. تم وہاں جاؤ اور وہاں جا کر ایک عورت رہتی ہے, اس کے پاس جا کر بات کرو کہ بھی ایسا ایسا معاملہ ہے تم ہماری مدد کرو. مالدار تھی وہ عورت. چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے کہ سارے کے سارے علماء ہرات گئے اور ہرات جا کر اس عورت کا ایڈریس اتا پتہ معلوم کیا. چونکہ معروف عورت تھی, مالدار عورت تھی, شریف عورت تھی, سب پہچانتے تھے. ہاں بھئی آ بنگلو چھے, بائنو آ بنگلو چھے. وہاں گئے, بھئی کیا بھاگیا چھو, کیسے آنا ہوا؟ یہ کہ بھئی تھوڑی سی بات کرنی ہے آپ سے ہمیں. پردہ ڈالا گیا, بٹھایا, بتاؤ کیوں آئے ہو؟ یہ کہا ہمارا شہر جو بلخ ہے وہاں سے آئے ہیں, ٹیکس اتنا لگایا ہے اس نے کہ ہم تو زندگی میں ادا نہیں کر سکتے اور ہم پریشان ہیں, تو آپ کچھ ہماری مدد کرو. تو اس عورت نے کہا محلن, انتظار کرو تم, میں آتی ہوں. گھر میں گئی اور گھر میں جا کر ایک چادر لے کر آئی. چلو یہ چادر ہے, اسے بیچ دینا, تمہارا ٹیکس بھی ادا ہو جائے گا, پھر بھی انشاءاللہ پیسہ بچے گا تو اس کی مسجد بنا دینا. تو وہ لوگوں نے کہا کہ ارے آج چادر میں آٹلا بڑا پیسہ آئے, کہ تمہیں جاؤ تو گھرا, تمہیں جاؤ تیا, تم جاؤ جا کر یہ چادر پیش کرو بادشاہ کو. خیر لوگ بادشاہ کے پاس آئے بلخ, اور وہاں آ کر کہا کہ بھئی ایسا ایسا معاملہ ہے, یہ چادر ہے, اس کو بیچو اور پیسہ لے لو, اس لیے کہ یہ چادر تو آپ ہی خرید سکتے ہو, اور تو کوئی خرید نہیں سکتا. بادشاہ نے وہ چادر دیکھی تو بادشاہ نے کہا کہ بھئی اتنی قیمتی چادر تم کہاں سے لائے؟ فلاں جگہ سے لائے. اس عورت نے دی. اچھا, بادشاہ نے کہا میں بادشاہ ہوں, جب وہ عورت اتنا خیر خیرات کر سکتی ہے تو میں تو بادشاہ ہوں, کیا میں خیر خیرات نہیں کر سکتا؟ یہ کہہ کر اس نے کہا تم سب کا ٹیکس معاف. لیکن وہ لوگ جو تھے وہ بھی اللہ والے تھے کہ ٹیکس معاف تھی گئی ہو, ارے چلو چادر اپنا گجوا نہ کیجیے. جن سے چادر کے بیچ کر پیسہ اپنے آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں, یہ نہیں. دینداری کا ماحول تھا, عورت بھی دیندار تھی, مرد بھی دیندار تھے. اللہ معاف فرمائے, آج تو 5 جوتے بھی کوئی نہیں چھوڑتا. 5 جوتے ہو نا, 4 جوتے سب برابر کے, اور ایک آدھا بھی جوتا ہو تو ملے کے بھاگ جاتا ہے آدمی. لیکن دینداری کا ماحول تھا اور تمہیں خیر خیرات تھی. کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ چادر لے کر واپس آئے آپا کے پاس ہرات. بیت کیوں آئے؟ یہ کہا بھی ہمارا کام تو ہو گیا, کہ چادر واپس لے لو. وہ عورت اتنی دیندار تھی, اس نے کہا جو چادر میرے گھر سے نکلی اب وہ چادر میرے گھر میں نہیں آئے گی. نمبر 1. نمبر 2, جس چادر پر غیر محرموں کی نظر پڑی ہے اب میری نظر اس پر نہیں پڑ سکتی. یہ دینداری آج ہے تھرات میں ایسی دینداری. خالہ دس بھائی ہوئے بات کروا میں کوئی پرابلم نہیں, چچا دس بھائی ہوئے بات کروا میں کوئی پرابلم نہیں, ڈرائیور ہوئے اینا بھی بنداس بات کروانی, گھر میں نوکر ہوئے اینا ساتھی بھی بنداس بات کروانی, અને પછી ઘરમાં નોકરાણી હોય કામવાળી જે રહે છે કામ એના સાથે બધા છોકરા અને છોકરા બધા મજાક કરે એની, ये नहीं. वो दीनदारी का माहौल था. थराद को दीनी चमन बनाओ. इस थराद का नाम मैं रखता हूं दीनी चमन. आप लोग कहो कि अल्लाह ने हमें दीनी चमन में रखा है. चमन कहते हैं बाग को.
جس میں ہر قسم کے پھول ہوتے ہیں. چمن کا کیا مطلب؟ جس میں ہر قسم کے پھول ہو، پھلواریاں ہوں. تو تھراج جو ہے یہ دینی چمن ہے، دینی چمن، دینی گلشن، دو نام ہیں اس کے، دینی چمن اور دینی گلشن. چمن میں چھوٹے چھوٹے پھول ہوتے ہیں اور گلشن میں بڑے بڑے پھول ہوتے ہیں. وہ عورت نے چادر نہیں دی، کہا نہ تم اس کو. تو علماء نے لکھا ہے اس کو بیچا گیا اور 4000 مسجدیں بنی. کتنی مسجدیں بھائی؟ 4000. ہرات میں آپ دیکھو کہ چادر والی مسجد نمبر 1، چادر والی مسجد نمبر 2، چادر والی مسجد نمبر 3، چادر والی مسجد نمبر 100، نمبر 200، نمبر 1000، 1500 یہ بنی. اور سب سے بڑی جامع مسجد ہے ہرات میں. آپ نقشے میں دیکھو کہ سب سے بڑی جامع مسجد ہے ہرات میں، بنائی زبردست، آج بھی ہے. اسے بڑی مسجد کہا جاتا ہے، وہ بھی اس کے پیسوں سے بنی. یہ عورت چادر تھی اس کے پاس قیمتی، بہت قیمتی چادر، اصلی ہیرے جواہرات کی. ابھی چادر کہاں سے آئی تھی یہ قصہ دوسری مرتبہ سناؤں گا انشاءاللہ، جب آؤں گا آپ کے تھراج میں انشاءاللہ، کہ اتنی قیمتی چادر آئی کہاں سے. کسی جنات سے شادی ہو گئی تھی اس لڑکی کی. جنات میں بادشاہ ہوتے ہیں نا، تو جنات کے بادشاہ سے شادی ہو گئی تھی. وہاں سے چلتے چلتی، اب جنات سے شادی ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے سارے مسئلے بعد میں، لیکن یہ کہ وہ اس قسم کا مسئلہ تھا. وہ چلتے 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 وہ چادر یہاں تک پہنچی تھی. اس کے بعد مسجد بنائی گئی. بڑے بڑے بادشاہ، یہ ریاض، یہ جو تفسیر لکھے تفسیر رازی، امام تفسیر رازی آپ نے دیکھا ہوگا. تفسیر رازی میں یہ لکھا ہے، رازی میں یہ لکھا ہے، رازی میں یہ لکھا ہے. یہ روس میں رہتے تھے. یہ مسجد جب بن گئی تو جو بادشاہ تھا اس وقت میں، اس نے کہا کہ اتنی بڑی مسجد بنی ہے، چادر والی مسجد، اتنی بڑی جامع مسجد بنی ہے، تو ایک امام کو یہاں لانا چاہیے جو اس مسجد کو آباد کرے. بڑا آدمی آنا چاہیے. تو بڑا آدمی کون ہے؟ یہ کا تفسیر رازی لکھنے والے. یہ روس میں تفسیر کرتے تھے اور وہاں جو ہے یہ بہت بڑا شہر تھا، اس میں تفسیر کرتے تھے. جب تفسیر کرتے تھے تو پورے شہر کی گلیاں خالی رہتی تھی، کوئی آتا نہیں تھا اس میں، سب خالی. لوگ سمجھ جاتے تھے کہ تفسیر ہو رہی ہے تو سارے کے سارے وہاں موجود ہیں. یہ بادشاہ وہاں پہنچا اپنی فوج کو لے کر، شہر میں داخل ہوا تو سب خالی، گلیاں خالی. کیوں؟ پتہ چلا کہ تفسیر چل رہی ہے. جب تفسیر ختم ہو جاتی تو سب نکلتے اور نکل کر جو ہے اپنے اپنے بازاروں میں جاتے، خریدتے، بیچتے، یہ سارے کام کرتے. بادشاہ جا کر بیٹھا، لوگوں نے امام صاحب سے کہا کہ بادشاہ آیا ہے. غوری اس کا نام تھا، غوری بادشاہ کا. تو امام صاحب نے پوچھا بھی کیوں آئے ہو؟ یہ کہا حضرت آپ کو دعوت دینے آیا ہوں، آپ ہمارے یہاں ہرات میں آئیے، بہت بڑی مسجد بنائیے، وہ مسجد کا افتتاح بھی کیجیے اور وہاں رہیے بھی، وہاں دین کا کام بھی کیجیے. تو امام صاحب نے منع کر دیا، بھی میں یہی ٹھیک ہوں، فقیروں کے شہر میں ٹھیک ہوں. تو جو خادم ہوتے ہیں نا، خادم یہ بہت ہوشیار ہوتے ہیں. تو امام صاحب کو جو خادم تھا اس نے بادشاہ سے کہا کہ امام صاحب نہیں آئیں گے. اگر امام صاحب کو لانا ہے تو ایک پوائنٹ بتاتا ہوں. وہ پوائنٹ یہ کہ امام صاحب کو یہ کہو اتنی بڑی مسجد میں نے بنائی ہے، قبلے میں اختلاف ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ قبلہ یوں ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ قبلہ یوں ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ قبلہ یوں ہے. قبلے میں اختلاف ہے.
تو وہ قبلے کے اختلاف کا نام لوگے نا تو امام صاحب سفر کریں گے۔ اب دوسرے دن بادشاہ آیا، حضرت آپ کو دعوت اس لیے دے رہا ہوں کہ وہاں قبلے میں اختلاف ہے اور اتنی بڑی مسجد بن گئی ہے اور سارے علماء اختلاف کر رہے ہیں، بعض کہتے ہیں قبلہ یوں ہے، بعض کہتے ہیں قبلہ یوں ہے، آپ جیسا آدمی آئے گا تو لوگ متفق ہو جائیں گے۔ ہاں بھائی، مسلمانوں میں اگر قبلے میں اختلاف ہے تو مجھے سفر کرنا چاہیے، چلو سفر کریں گے۔ لیکن امام صاحب نے کہا بھی میرے ساتھ تو شاگرد ہیں۔ بادشاہ نے کوئی بات نہیں، جتنے شاگرد لینا ہو لو، مہمان خانے میں رکھوں گا، کھلاؤں گا پلاؤں گا اور وہاں رہو آپ۔ چنانچہ اپنے خاص شاگرد لے لیے امام صاحب نے، سفر شروع کیا۔ درس بھی دیتے تھے، سفر بھی ہوتا تھا، درس بھی دیتے تھے، سفر بھی ہوتا تھا۔ مہینوں کے بعد یہ ہرات پہنچے اور وہاں پہنچ کر امام صاحب نے نماز پڑھائی 5-6 دن۔ جب نماز پڑھائی پھر بادشاہ کو بلا کر کہا کہ وہ قبلے میں اختلاف کرنے والے کہاں ہیں، ان کو بلاؤ۔ وہ جو اختلاف کرتے تھے وہ کہاں ہیں، ان کو بلاؤ یہاں۔ تو بادشاہ نے کہا کہ حضرت اب قبلے میں اختلاف نہیں رہا، آپ آ گئے، آپ نے نماز پڑھائی، سب گھبرا کے بھاگ گئے۔ کہ امام صاحب نے کہا چلو قبلے میں اختلاف نہیں رہا تو کام ہو گیا، اب میں واپس جاتا ہوں۔ بھئی میرا آنے کا جو مقصد تھا وہ ہو گیا، میں واپس جاتا ہوں۔ تو بادشاہ نے کہا کہ نہیں حضرت آپ یہیں رہیے۔ امام صاحب نے کہا نہیں میں تو جاتا ہوں واپس۔ تب جو امام صاحب کے شاگرد تھے انہوں نے کہا کہ حضرت وہاں اپنے علاقے روس میں تو کھانا پینا ملتا نہیں تھا، یہاں تو ماشاءاللہ ہرات میں ایسا کھانا پینا ملتا ہے کہ بادشاہ خود جو ہے فروٹ لے کر کھڑا رہتا ہے، خود کھانا کھلاتا ہے۔ اب کہاں فقیروں کی بستی میں جاتے ہو، یہیں پڑے رہو۔ امام صاحب نے جو ہے وہی قیام کر لیا اور وہی کام کرتے رہے اور وہی ان کا انتقال ہوا، وہی ان کی قبر ہے۔ یہ چادر والی عورت کا قصہ، میں تو چادر والی عورت کہتا ہوں لیکن اس عورت کا اصل قصہ کیا ہے اور جنات سے اس کی شادی کیسے ہوئی، یہ میں نے کہا نا کہ دوسری مرتبہ میں جب دینی چمن میں آؤں گا انشاءاللہ، تھرات نام نہیں لیتا، دینی چمن، دینی گلشن، یہ نام ہے آپ کے تھرات کا آج سے۔ جب انشاءاللہ دوسری مرتبہ آؤں گا تو سناؤں گا انشاءاللہ۔ تو یہ دینی چمن ایسا بننا چاہیے، ہماری تھرات کی جو عورتیں ہیں، دینی چمن کی جو عورتیں ہیں، مرد ہیں، وہ اس عورت سے بھی آگے بڑھنی چاہیے۔ لیکن کب ہوگا؟ جب اپنی آنکھوں میں اللہ کی محبت کا سرما لگاؤ، اپنے دلوں میں اللہ کی معرفت کا نور کوٹ کوٹ کے بھرو، قرآن شریف کی تلاوت کرو، نمازوں کا اہتمام کرو۔ اور میں گزشتہ لاسٹ ٹائم آیا تھا تو اچھا میرا یہاں آنے کا پروگرام نہیں تھا، لیکن اچانک اللہ نے بنایا آپ کی دعاؤں کی برکت سے، کچھ اللہ نے الہام ایسا کیا کہ بھی یہاں جاؤ اور اللہ مجھے یہاں لے آیا۔ تو آپ کو میں نے لاسٹ ٹائم بھی ایک ہدیہ دیا تھا اور آج بھی ایک ہدیہ دے رہا ہوں، وہی ہدیہ رینیو کر رہا ہوں۔ جتنی مائیں بہنیں بیٹیاں جمع ہوئی ہیں، ایک بات میرے ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال دیا ہے، اللہ نے آپ کو زمینیں دی ہیں، اللہ نے آپ کو سونا دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے مکانات دیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے شوہر دیا، مردوں کو بیوی دی، بچے دیے، بچیاں دی، ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ میرا ایک ہدیہ قبول کرو اور وہ یہ کہ روزانہ کم سے کم 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈال دو، کم سے کم 100 مرتبہ۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، 100 مرتبہ اس کی عادت ڈالو۔ 24 گھنٹے میں 100 مرتبہ پڑھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ تو روزانہ اللہ تعالیٰ آپ کو 10 بنگلے جنت میں دے گا۔ 100 مرتبہ روزانہ سورہ اخلاص پڑھو گی تو 10 بنگلے جنت میں روزانہ ملیں گے۔ آپ کہو گی مولوی صاحب روزانہ 10 بنگلے آنو شو کرشو آنو، 10 بنگلہ موٹا موٹا روز اپنے شو کرشو، تب کئی چنتا نہیں کرو، فکر میں نہیں کرو، ٹینشن نہیں لو،
આપણે જન્નતમાં ભેળા થશું ને ઇન્શાઅલ્લાહ, એટલે મશવરો કરી લેશું શું કરવું છે આપણે. તો બનાવો તો ખરા, ત્યાં સદકો તો થાય નહીં ભાઈ. અહીંયા તો સદકો આપી દો, કોઈને માલ આપી દો, મદરસાવાળાને આપી દો. ત્યાં મદરસા તો છે નહીં, ત્યાં મસ્જિદ તો છે નહીં, ત્યાં તો સદકો છે નહીં કે કોઈ બીજાને આપો. બધા જ બાદશાહ છે. जन्नत में तो हर आदमी बादशाह है, वहां ज़कात नहीं है, वहां सदका भी नहीं है. अब करेंगे क्या, ये जब हम जमा होंगे वहां बैठकर मशवरा करेंगे इंशाअल्लाह कि क्या करना है. आप लोग पढ़ोगे इंशाअल्लाह भाई, ये हमारे मर्द बैठे पढ़ोगे इंशाअल्लाह. अच्छा, ये तो हो गया सबके लिए आम. लेकिन मैं एक दरख्वास्त करता हूं कि कई लड़कियां हैं फारिग हैं, कई औरतें हैं फारिग हैं, कई मर्द हैं फारिग हैं. कुरान शरीफ के हुरूफ के मुताबिक सूरह इखलास का वजीफा अपने लिए कर लो. कुरान शरीफ के कितने हुरूफ है? 3,40,000, 4,40,000, 4,5 अलग अलग उलमा के कौल हैं. मैं उसको राउंड फिगर पकड़ लेता हूँ 5 लाख. ये 5 लाख से ज़्यादा नहीं है, 5 लाख से कम ही है. तो कुरान शरीफ के हुरूफ के मुताबिक अगर सूरह इखलास का वजीफा करके अपने लिए रख लोगी तो मरने के बाद बहुत हैवी क्वांटिटी के अंदर और क्वालिटी वाली नेकी आपके अकाउंट में आएगी. आप कहोगे कि अरे मौलाना ने कैसा हदिया दिया, कितना मेरा काम बन गया. ये करो, थोड़ा थोड़ा करके करो. दिल में ये मतलब कब पूरा होगा? 2 साल में पूरा करो, 3 साल में पूरा करो, 4 साल में पूरा करो. मैं मांगरोल गया था तो वहाँ 25,000 औरतें जमा हुई थी. कितनी औरतें? 25,000. और अक्सर औरतों ने हमें खबर दी कि जब से आपने हमें 5 लाख का वजीफा कहा है हमने इसे करना शुरू कर दिया. आज मांगरोल जो है ये दीनी चमन बन गया. घर घर में दीनदारी, घर घर में कुरान, घर घर में हमारा सबक सुनते हैं. कोई घर वहाँ ऐसा नहीं होगा काठियावाड़ वाला मांगरोल कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सबक न सुना जाता हो. मस्जिद से कनेक्शन हो गया, किसी जगह से वो सबक जो आता है वो मस्जिद के माइक में लगा देते हैं. घर घर में माइक लगा हुआ है, सब औरतें बैठे बैठे सुन लेती है कि आज का सबक ये. तो मेरी तमन्ना भी ये है कि मैं आज अल्लाह मुझे थराज लाया है और ये दीनी चमन में लाया है, दीनी गुलशन में लाया है अल्लाह ताला मुझे. तो आप लोग भी सूरह इखलास के वजीफा पकड़ो मजबूती से. इंशाअल्लाह क़यामत तक की आपकी आने वाली नस्लों के लिए अल्लाह ढेरों खुशियों के दरवाजे खोल देगा, ढेरों खुशियाँ. आप लोग भी हिम्मत करो. 100 मरतबा तो है ही, वो जमा हो जाएगा इसमें. कभी 100 मरतबा से ऊपर पढ़ो, कभी 500 मरतबा पढ़ो, कभी 1000 मरतबा पढ़ो, कभी 300 मरतबा पढ़ो, कभी 400 मरतबा पढ़ो, लिखते जाओ. आटला थी गया. मैं मांगरोल में बयान करके बैठा तो साथी मेरे पास आए कि मौलवी साहब मिलना चाहते हैं आपसे. मैंने कहा मैं इनको पहचानता नहीं हूँ. तो हम पहचानते हैं. अच्छा लाओ. वो कागज कलम लेकर आए थे, कापी लेकर आए थे. मौलाना आप सिग्नेचर करो इस पर. मैंने कहा मैं ऐसा सिग्नेचर क्यों करूँ यार, सिग्नेचर करूँगा तो मेरी प्रॉपर्टी अपने नाम पे रख कर लेगा. ये वहाँ करना तो मौलवी थे नहीं भाई, हमसे तो मैं सिग्नेचर क्यों करूँ ये तो बता. उसने कहा मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 5 लाख मरतबा सूरह इखलास का वजीफा पूरा किया, अब दूसरी मरतबा 5 लाख का शुरू किया है और वो भी ख़त्म होने पर है, ताकि मुझे खुशी हो कि मौलाना के सिग्नेचर मेरे पास है. अरे मेरा 10 मरतबा लिखूँगा यार सिग्नेचर, 10 मरतबा. तूने इतना बड़ा काम किया अल्हम्दुलिल्लाह. ऐसे भी लोग दुनिया में हैं. इसलिए आप थराद के अंदर ये. अच्छा, इसकी वजह से कोई भूखा नहीं रहना. फारिग बैठे हो, गाना सुनते हो, कमेंट्री सुनते हो, फला जीता फला हारा. हारा अपना क्या, वो जीता हारा. हम हारने नहीं चाहिए, हमारी जीत हार आखिरत की है. इसकी आदत डालो. तो अल्लाह की जात, ये मेरा वजीफा आपको हदिया दे रहा हूँ. 100 मरतबा वो तो है ही, वो तो छोड़ना ही नहीं है, लेकिन 5 लाख मरतबा की भी नीयत करो. दूर है मंजिल मकसूद, मगर है तो सही, राह कट जाएगी तो आज़म सफ़र पैदा कर. दूर है मंजिल मकसूद,
نظر ہے تو صحیح، راہ کٹ جائے گی تو عزم سفر پیدا کر، راہ کٹ جائے گی تو عزم سفر پیدا کر، اللہ آسان کرے گا۔ اور میں دعا کروں گا آپ لوگوں کے لیے، روزانہ میں دعا کرتا ہوں اس مرد کے لیے، اس عورت کے لیے جو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھے، اور روزانہ دعا کرتا ہوں اس مرد کے لیے، اس عورت کے لیے جو روزانہ 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے کہ اللہ اس کی ساری تمام حاجتوں کو پوری فرما۔ سورہ اخلاص اللہ کو بہت پسند ہے۔ ایک حدیث سنا کر بات ختم کروں، ایک صحابی ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتے تھے، تو حضور نے پوچھا کیوں پڑھتے ہو بھائی؟ بولے حضرت مجھے بہت پسند ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تجھے پسند ہے تو اللہ بھی تجھ سے محبت کرتا ہے۔ بتاؤ، سورہ اخلاص جو جتنی زیادہ پڑھے گی اللہ اس سے زیادہ محبت کرے گا۔ یہ ہرات وہ جو لڑکی تھی نا جس نے مسجد بنوائی، وہ بھی سورہ اخلاص بہت پڑھتی تھی۔ صلاح الدین ایوبی کی ماں جو تھی وہ بھی سورہ اخلاص بہت پڑھتی تھی، سورہ اخلاص پڑھ کر دعا مانگتی تھی۔ آپ 100 مرتبہ روزانہ پڑھو گی، اس کے بعد جو دعا مانگو گی اللہ آپ کی دعا قبول کرے گا۔ آپ لوگ کرو گے انشاءاللہ، اور گھر میں تعلیم کرو۔ کبھی کبھار وقت ملے 3 دن جماعت میں نکل جاؤ شوہر کے ساتھ، کبھی وقت ملے 10 دن نکل جاؤ، جیسا وقت ملے بچوں کی صحیح تربیت کرو۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور کوئی تشکیل تو نہیں کرنی؟ یہ آج ہمارا بات ہے یہ انشاءاللہ مغرب ની નમાઝના બાદ તરત જ મોહરમગંજ મસ્જિદના અંદર મર્દોના અંદર વાત થાય તો પોતાના ઘેરથી મર્દોનો અને બાજુ છોકરો મોકલવાની કોશિશ કરવી પૂરી કે મગરીબ નમાઝ પહેલે પહોંચી ગયેલા, મગરીબ નમાઝ મોડું ન કરો, મગરીબ નમાઝ મસ્જિદના અંદર પઢાઈ ફિકર કરો। જી બજી મોહરમ ઘર અચ્છા હાલ દુઆ થઈ જાય તો શાંતિથી નીકળવાની કોશિશ કરજો, جلدی فکر پہنچیے نا، اچھا نماز پہ لگے لوگ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم لك الحمد كله ولك المن كله لك الشكر كله ولك الملك كله لك الخلق كله ولك الفضل كله وإليك يرجع الأمر كله وإليك يصعد الكلم الطيب كله اللهم لك الحمد بالإسلام، لك الحمد بالإيمان، لك الحمد بالقرآن، لك الحمد حتى ترضى، لك الحمد إذا رضيت، لك الحمد بعد الرضا اللهم لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول، لك الحمد كالذي تقول، لك الحمد في الحال ولك الحمد في المآل اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم الطف بنا في تيسير كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير ونسألك اليسر والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الفوز في يوم القضاء ونزل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء ومرافقة الأنبياء يا ذا المن والعطاء يا سميع الدعاء يا رافع السماء اللهم لك الحمد حمدا حمدا اللهم لك الحمد حمدا حمدا عدد الشفع والوتر الحمد لله على سابغ نعم اللہ۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ جتنی مائیں بہنیں بیٹیاں بہوئیں اور ہمارے بھائی بیٹھے ہیں ہم سب کی قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو قبول فرما، اچانک کا خیر ہمیں نصیب فرما، اچانک کے شر سے ہماری حفاظت فرما، ہمارا کھویا ہوا دین ہمیں واپس دے دے، ہمارا کھویا ہوا قرآن واپس دے دے، ہماری کھوئی ہوئی عزتیں واپس دے دے، کھویا ہوا دعوت کا کام واپس دے دے۔ اے اللہ جو بھی میری تشکیل پر روزانہ 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈال دے،
اے اللہ اس کی ساری دعاؤں کو قبول فرما، اس کی ساری حاجتوں کا تو غیب سے تکفل فرما۔ اے اللہ یہ تھراد والوں کو قبول فرما، یہ دینی چمن والوں کو قبول فرما، یہ دینی گلشن والوں کو قبول فرما۔ اے اللہ ان کے مردوں کو قبول فرما، ان کی عورتوں کو قبول فرما، ان کے بچوں کو قبول فرما، ان کی بچیوں کو قبول فرما، ان کی قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو قبول فرما۔ اے اللہ ہماری اس دعا پر دنیا میں جہاں کہیں آمین کہی جا رہی ہو اور جو بھی آمین کہے اے اللہ اس کے لیے بھی ساری دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ اچانک کا خیر ہمیں نصیب فرما، اچانک کے شر سے ہماری حفاظت فرما، ہمارا کھویا ہوا دین سے ہمارا کھویا ہوا دین ہمیں عطا فرما۔ اے اللہ اس مجلس میں آسمان تک فرشتے ہی فرشتے موجود ہیں، اے اللہ اے اس مجلس کے فرشتوں ہمارا رب ہم سے روٹھا ہوا ہے، ہمارے روٹھے ہوئے رب کو منوا دو۔ اے اللہ جتنا مجمع آمین کہہ رہا ہے، جن کے لڑکے اور لڑکیاں شادی کے لائق ہیں، غیر شادی شدہ ہیں، بہترین جوڑوں کا ان کے لیے انتظام فرما، جو بے اولاد ہو نیک صالح اولاد انہیں نصیب فرما، جن کے اولاد تو ہے مگر نافرمان ہے ان کے نافرمان اولاد کو فرما بردار بنا دے، ان کے نافرمان اولاد کو فرما بردار بنا دے۔ اے اللہ جسے مکان کی ضرورت ہو مکان عطا فرما، جسے دکان کی ضرورت ہو دکان عطا فرما، جسے حلال بستر کی ضرورت ہو حلال بستر عطا فرما، حرام بستر سے پوری امت کی تو حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری آنکھوں میں تیری محبت کا سرما لگا دے، ہماری آنکھوں میں تیری محبت کا سرما لگا دے، ہمارے دلوں میں تیری معرفت کا نور کوٹ کوٹ کے بھر دے۔ اے اللہ یہ تیرے نبی کی بہنیں بیٹھی ہیں، یہ تیرے نبی کے بھائی بیٹھے ہیں، اے اللہ تیرے نبی نے ہمیں اپنا بھائی بہن بنایا ہے، تیرے نبی کے بھائی بہنوں پر کرم کا رحم کا فضل کا معاملہ فرما۔ اے اللہ تیرے نبی کے بھائی بہنوں پر کرم کا رحم کا فضل کا معاملہ فرما۔ کھویا ہوا دین ہمیں واپس دے دے، کھویا ہوا قرآن واپس دے دے، کھوئی ہوئی عزتیں واپس دے دے، کھویا ہوا دعوت کا کام واپس دے دے۔ اے اللہ ایک ایک بیٹی کو تو قبول فرما، ایک ایک بہن کو قبول فرما، ایک ایک ماں کو قبول فرما، ایک ایک عورت کو قبول فرما۔ اے اللہ تھرات کی زمین کو تو قبول فرما، تھرات کو دنیا کے اندر عافیت کے ساتھ تیرے دین کے خاطر چمکا دے۔ اے اللہ جو مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھے میری ساری دعاؤں میں اس کا پورا پورا حصہ عطا فرما۔ اے اللہ ایک دن آئے گا ہم بھی دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، آج دوسروں کی موت کی خبریں ہمارے کانوں تک پہنچتی ہیں، ایک دن ہماری موت کی خبر دوسروں کے کانوں تک پہنچے گی، کوئی پانی گرم کر رہا ہوگا، کوئی نہلا رہا ہوگا، کوئی کفن تیار کر رہا ہوگا، کوئی مشک اور عنبر لگا رہا ہوگا، کچھ لوگوں کے کندھوں پر سوار کیا جائے گا۔ یہ سفر ہوائی جہاز کا نہیں ہوگا، ریل کا اور کار کا نہیں ہوگا، محبت کے دعویٰ کرنے والے کچھ مٹھیاں مٹیاں ہدیے میں پیش کریں گے، ایک جملہ کہہ کر واپس لوٹیں گے، قبر تک آپ کا اکرام کر لیا، قبر تک آپ کا ساتھ دے دیا، آگے آپ کے اعمال جانے۔ اے اللہ تو اس وقت میں ہمارا معین اور مددگار بن جا، ہمارا معین اور مددگار بن جا، ہمارا معین اور مددگار بن جا۔ اے اللہ ہماری قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن رہی ہو، تو اس کی غیب سے صورت شکلیں پیدا فرما۔ اے اللہ ہماری بیٹیوں کو قبول فرما، ہماری بہوؤں کو قبول فرما، ہماری بہنوں کو قبول فرما، ہماری ماؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہوں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما۔ اے اللہ جس کے دل میں جو جائز مراد ہو عافیت کے ساتھ اس کی جائز مرادوں کو پوری فرما کر اس میں خیر کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما۔ اور اے اللہ 100 مرتبہ کا تو انہوں نے وعدہ کیا ہے، لیکن 5 لاکھ مرتبہ بھی پڑھنے کی توفیق عطا فرما، 5 لاکھ مرتبہ بھی سورہ اخلاص پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اب میں جو پڑھا وہ پڑھ لو آپ لوگ۔ ربنا اغفر لی ولوالدی
वलिलमुमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब। ये ऐसी दुआ है कि इसका एक मर्तबा पढ़ते ही दुनिया में जितने मुसलमान मर्द और औरतें होंगी उन सब के बराबर अल्लाह उसके अकाउंट में नेकियां दाखिल करेगा। और सही सही हदीसों में इस दुआ का तज़किरा आता है और ये दुआ सही हदीसों में आती है। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।